السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کہاں سے بول رہے ہیں؟ حضرت میں محمد ثاقب بات کر رہا ہوں دیوبند سے، پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، دارالعلوم دیوبند جی جی بہت بڑا دارالعلوم، ماشاء اللہ۔ جی فرمائیے کیا حضرت حکم؟ حضرت آپ ماشاء اللہ وکیل اجمیریت ہیں، اور جو ہے خواجہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے آپ جانشین ہیں، اور انہی کی تعلیمات کو عام کرتے رہتے ہیں ماشاء اللہ۔ جانشین تو نہیں، میں ان کا سمجھ لو چاہنے والا ہوں۔ جی 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 بالکل بالکل، آپ ان کے چاہنے والے ہیں، اور جو ہے صحیح بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور ہمارے اکابرین بھی جو ہے خواجہ صاحب، ہمارے یہاں بھی سلسلہ چشتیہ ہے، نقشبندیہ بھی ہے، چشتیہ بھی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت جی جی یہ کون تھے جتنے بھی دیوبند کے علماء پیری مریدی کرتے ہیں، یہ ہاں سب چشتی ہیں۔ خواجہ صاحب کے سلسلے میں ہی مرید کرتے ہیں؟ جی بالکل بالکل حضرت، ابھی ایک بڑا مسئلہ اور ہنگامہ چل رہا ہے، کیا تھا؟ یہ ہے کہ وہاں جو ہے اجمیر شریف میں جو ہے بریلیوں کو منع کر دیا گیا ہے سلام وغیرہ پڑھنے سے، اور جلسے جلوس کرنے سے، اور یہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے سے۔ تو کیا اجمیر والے اور بریلی شریف والے یہ دونوں الگ الگ ہیں، یا منع کس لیے کیا گیا؟ منع جو ہے ان کو، وہ سلام پر اصل میں ان کو اعتراض نہیں ہے اجمیر شریف والوں کو، اچھا جو وہاں کے خدام ہیں، جیسے پیر طریقت مفکر اسلام حضرت سرور چشتی صاحب ہیں، جی 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 اور بھی ابھی ایک اور مفکر اسلام حضرت سید شاہد حسین رضوی صاحب کا بھی اعلان آیا ہے۔ جی جی وہ ان کو اعتراض سلام پر نہیں ہے، اصل اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ فاضل بریلوی کا لکھا ہوا سلام پڑھنے کی اجازت ان کو دیتے ہیں جی 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 درگاہ شریف میں، تو یہ پھر فاضل بریلوی پر لاکھوں سلام ضرور پڑھتے ہیں، یہ ان کی جی جی عادت میں جی شمار ہے۔ جی پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں۔ اس کو بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ یا نبی سلام علیہ کا ہی پڑھا جائے گا، تاکہ نبی پر ہی سلام بھیجنے کا حکم ہے۔ جی 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 بالکل بالکل۔ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے جی جی ایمان جی والو نبی پر ہی درود و سلام بھیجو، خوب خوب، یہ قرآن میں ہے۔ جی بے شک بے شک۔ اب اللہ نے یہ تو کہا نہیں کہ نبی کے ساتھ میں صحابہ پہ بھی بھیجنا اور سب پہ بھیجنا، اللہ نے تو یہ کہا نبی پر ہی درود و سلام بھیجو۔ جی جی تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سرور چشتی صاحب نے اعلان کیا کہ یا نبی سلام علیہ کا یہاں شروع سے ہی پڑھا جاتا ہے، وہی سلام پڑھا جائے گا۔ جی بالکل بالکل۔ کیونکہ وہ میں خود دیکھتا ہوں کہ جہاں خواجہ خواجگان امام الواصلین سند الکاملین سلطان العارفین ماشاء اللہ آرام فرما ہے، وہ لوگ بے شک۔ خدام لوگوں کی شرافت کا، ان کی تہذیب کا، تمدن کا اس بات سے انداز لگائیں کہ وہ خواجہ صاحب پر بھی سلام نہیں بھیجتے نبی کے ساتھ میں، جی بالکل بالکل۔ جبکہ خواجہ صاحب آرام فرما رہے ہیں وہیں سلام پڑھا جاتا ہے، لیکن ان پر بھی سلام نہیں بھیجتے ہیں، جی 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 کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ نبی پر ہی درود و سلام بھیجو۔ جی اور جی یہ جی بریلی میں آرام کر فاضل بریلوی ہیں، اور یہ اجمیر شریف میں آ کر ان پر لاکھوں سلام بھیجیں گے۔ جی تو یہ نبی کے ساتھ میں لاکھوں سلام فاضل بریلوی پر، اور کہتے کیا ہیں کہ وہ نبی کے بعد میں نبی کے توسل سے سلام بھیج سکتے ہیں۔ ارے تو نبی کے توسل سے تم فاضل بریلوی پر سلام بھیج رہے ہو، جی سارے جی صحابہ تو ایک سائڈ ہو گئے، اہل بیت ایک سائڈ ہو گئے، حضرت امام حسن عسکری پر تم نے سلام نہیں بھیجا، امام بکر امام جعفر یہ کسی کا نام بھی نہیں لیتے سلام میں۔ پھر یہ جی دو جی چار شعر پڑھ کے فاضل بریلوی پر لاکھوں سلام۔ جی 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 اور پھر فاضل بریلوی نے جو سلام بھیجا ہے اس میں انہوں نے دیوبندیوں پر، آپ لوگوں پر بھی سلام بھیجا ہے، علماء دیوبند پر۔ جی جی اب آپ تعجب کریں گے، علماء دیوبند کو تو مسلمان ہی نہیں مانتے، تو اچھا جی ہاں علماء دیوبند نے سلام بھیجا، یعنی علماء دیوبند جتنے بھی ہیں وہ بھی ان پر بھی، اور جو علماء اہل حدیث اور جتنے بھی ہیں عرب والے، مکہ شریف مدینہ شریف والے، جن کو ایک طرف یہ مسلمان نہیں مانتے دوسری طرف سلام بھیج رہے ہیں۔ اچھا جی وہ سلام یہ ہے ایک معراج رحمت میں دعویٰ نہیں، اچھا شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ جی 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 صحیح اب آپ فرمایا۔ بتائیے ساری امت میں علماء دیوبند آ گئے کہ نہیں؟ جی بالکل بالکل۔ علماء جامع ازہر مصر، جن کو یہ لوگ مسلمان نہیں مانتے لیکن ظاہر میں مانتے ہیں کہ انہیں پبلک سے بچنا ہے، کہ سنی ہے، سنی یوں بناتے ہیں کہ یہ پڑھنے جاتے ہیں وہاں، جی 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 تو پبلک سے بچنے کے لیے ادے پور راجستھان والے، ناسک والے جو کٹر بریلوی ہیں، ان سے کیسے بچیں؟ کیونکہ کل کو اگر انہوں نے کہہ دیا تم جامع ازہر میں دیوبندیوں سے پڑھنے گئے تھے، وہاں تو سب پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں تمہارا یہ جو تم کرتے یہ سب وہاں پر ہوتا نہیں ہے، جی 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 نہ تم وہاں پر فاضل بریلوی کا سلام پڑھ سکتے جامع ازہر مصر میں، جی جی اور نہ تم مسلک کے نعرے لگا سکتے پانچویں وہاں پر، جی جی نہ حسام العلمین کی تم ان سے تصدیق کرا سکتے، نہ کرائی ہو تو بتاؤ، آج تک کہیں کرائی ہو جامع ازہر مصر والوں سے تصدیق؟ تو لاؤ تصدیق نامہ۔ نہیں کہیں نہیں کرائی۔
تو اب اس لیے وہ منع کرتے ہیں کہ یہاں پر صرف یا نبی سلام علیکہ پڑھا جائے. ایک طرف تم دیوبند والوں کو کافر کہتے ہو، ایک طرف تم جو ہے کہ مکہ شریف مدینہ شریف کے امام کو کافر کہتے ہو، وہاں کے رہنے والوں کو کافر مانتے ہو. صحابہ کرام کی وہاں اولاد ہیں مکہ شریف مدینہ شریف میں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد، امام حسن علیہ السلام کی اولاد، ان کو بھی مسلمان نہیں مانتے جو مکہ شریف مدینہ شریف میں رہ رہا ہے. کہتے ہیں سب کے سب وہی ہیں. اب کبھی کہتے نہیں سنی بھی ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں سنی ہے. تو کون سے سنی ہے جو وہاں پر تم جن کو تم دیکھ کے آئے ہو، مل کے آئے ہو کہ یہ سنی ہے؟ کہاں رہتے ہیں وہ سنی؟ اور وہ کس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ جب امام مسلمان نہیں مان رہا تم مکہ شریف مدینہ شریف کا، تو کس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جنہیں تم سنی مانتے ہو؟ اس کا مطلب تم انہیں ایک طرف سنی مان رہا ہو، پھر کہہ رہا ہو، پھر کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. ارے بھائی سنی جنہیں تم مان رہا ہو ان کی کہاں مسجد الگ سے ہے وہ تو بتاؤ. ساری زندگی وہ سنی نماز ہی نہیں پڑھ رہے، پھر جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے. کہتے گھر میں پڑھ لیتے، گھر میں جمعہ کہاں سے ہو جائے گا؟ پھر ساری زندگی 70-80 سال انہوں نے جمعہ ہی نہیں پڑھا. کیسے مسلمان ہو جائے گا صاحب ایسے بغیر جمعہ پڑھے؟ پھر تم ایک طرف سلام بھیجتے ہو، ایک میرائی رحمت میں دعویٰ نہیں شاکی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو ساری امت میں تو سب آ گئے. جی بالکل بالکل. پھر یہ اس کی الٹی سیدھی تشریح کرتے ہیں کہ نہیں یہاں امت اجابت مراد ہے، امت دعوت مراد نہیں ہے. ارے بھائی امت اجابت میں تم کس کو مانتے ہو؟ چلو وہی بتا دو ہمیں. امت دعوت میں کس کو مانتے ہو تم؟ اگر تم یہ کہتے ہو یہاں امت اجابت مراد لیا فاضل بریلوی نے، تو فاضل بریلوی کی تم نے دل کی بات کیسے سمجھ لی کہ امت اجابت مراد لیا ہے؟ پہلے تو وہ اسے کنفرم کرو کہ فاضل بریلوی نے امت اجابت مراد لیا. یہ تم نے دل کی بات کیسے جان لی؟ عالم الغیب تو اللہ رب العالمین ہے نا. جی بالکل بالکل. اب اگر تم کہتے ہو امت اجابت مراد، چلو ہم نے وہ بات بھی مان لی تمہاری امت اجابت مراد ہے. تو اب امت اجابت میں تم کس کس کو مراد لیتے ہو اور امت دعوت میں تم کس کو مراد لیتے ہو؟ کہ تم کہتے ہو امت دعوت پہ سلام نہیں بھیجا، امت اجابت پہ بھیجا ہے. اب ان سے سوال ہو کہ امت اجابت میں کون کون ہے، امت دعوت میں کون ہے؟ جامعہ ازہر والے مصر والے کون کس میں آتے ہیں؟ اور چلو جامعہ ازہر والوں کو تم سنی بناتے ہو تم، کیونکہ مجبوری ہے تمہاری، ایک مجبوری ہے نا کہ پڑھنے جاتے ہیں. اگر ان کو مان لیں گے مسلمان نہیں تو پھر داخلے بند ہو جائیں گے ان کے. کیونکہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، پہنچ جاتی بات سب جگہ. اگر یہ کہتے ہیں امت اجابت میں ہم لوگ ہیں فاضل بریلوی کے ماننے والے ہیں، یہ یعنی جو فاضل بریلوی کو مانتے ہیں، پانچواں مسلک مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول ہر وقت حاضر ناظر مانتے ہیں، اور اللہ کو حاضر ناظر نہیں مانتے، یہ بھی عقیدہ ہو گیا بریلی والوں کا. صفحہ 70 فیضان اعلی حضرت، میرے پاس کتاب ہے یہیں پر، صفحہ 70 فیضان اعلی حضرت مفتی عیسیٰ رضوی نے لکھی جو گلسرا گنج میں رہتے ہیں کہ اللہ حاضر ناظر نہیں ہے ہر جگہ. اور جو اللہ کو حاضر ناظر مانے تو نعوذ باللہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتے ہیں کہ حاضر کے معنی جسم کے ساتھ حاضر ہونا ہے، ناظر کے معنی جسمانی نظر رکھنا. استغفر اللہ. اب یہ کون ایسا آدمی ہے؟ آپ بھی بتاؤ کیا کبھی کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم مانتا ہو؟ کوئی ان پڑھ آدمی، بالکل نہیں، بالکل ایک الف نہیں جاننے والا آدمی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کا جسم ہو؟ بالکل نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں میرے مانتا. خیال سے کوئی پاگل بھی اس قسم کا عقیدہ نہیں رکھتا. جو تھوڑا بہت پاگل ہو وہ بھی عقیدہ نہیں رکھتا ہے. جی اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے. ہاں اب یہ اس طرح کی باتیں من گھڑت بنا کے قوم کے اندر جو ہے کہ فتنے ڈالتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں کہ حاضر کے معنی جسم کے ساتھ حاضر ہونا. تو اللہ کو حاضر ناظر کہیں گے تو اس کا مطلب جسم ماننا ہوا. استغفر اللہ. یہ کون مانتا ہے اس طرح سے؟ جی ہے کون اس طرح سے عقیدہ رکھتا ہے؟ پھر تو مالک بھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور مالک ہم موٹر مالک، دکان مالک، گھر مالک. تو پھر مالک نہ کہیں گے؟ جی کہ مالک کہیں گے تو اس سے دکان مالک بھی مراد ہو سکتا ہے، گھر مالک، اس لیے اللہ کو مالک نہ کہو. یہ کوئی بات ہوئی؟ جی یعنی ماننے پر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر جگہ حاضر ناظر مان لیا، اور نہ ماننے پر آئے تو اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیا. نعوذ باللہ. ہاں کہتے ہیں، وہ لکھا کہ صفحہ 70 فیضان حالات میں لکھا کہ اللہ کو حاضر ناظر کہنا کیسا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ لکھا کہ بعض علماء کے نزدیک کفر ہے. جی وہ کون سے علماء کے نزدیک کفر ہے؟ نام تو بتاؤ تو ان کے. جی ارے حاضر ناظر کوئی کہتا ہے تو اسی معنی میں کہتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے ہر جگہ حاضر ناظر ہے. جی بالکل. قدرت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، سماع کے اعتبار سے، بصر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. ناظر کے معنی جسمانی نظر رکھنا. تو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، تمام بندوں کو دیکھتا ہے. جی ایک کتاب انوار البیان میں یہ بھی لکھا معراج کے واقعے میں کہ بصر کہتے ہیں جسمانی نظر رکھنے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تو جسمانی آنکھوں سے آپ نے دیکھا بے شک. تو کہتے پھر یہ کہتے ہیں کہ بصر کہتے ہیں جسمانی نظر رکھنے کو. تو جو قرآن میں اللہ بصیر آیا ہے، جی کیا یہ اللہ کی جسمانی نظر مانتا ہے؟
جی 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 قرآن میں نا واللہ بصیر بالعباد، میں بتاؤں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا جی کہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تمام بندوں کو دیکھتا ہے۔ اب ایک جی حدیث ہے مشہور، آپ نے پڑھی ہوگی، دارالعلوم دیوبند میں ہے، آپ ماشاء اللہ، جی 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 بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے غالباً، جی ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اعمالکم، جی جی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا۔ جی 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 اب یہ کیا کہتے ہیں بریلوی کہ اللہ کو حاضر و ناظر نہ کہو، کہ ناظر جسمانی نظر رکھنے کو کہتے ہیں۔ اب حدیث کے آخری الفاظ کیا، آپ دیکھیے، آپ غور کریے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ جی قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، تمہاری نیتوں کو۔ بے شک بے تو شک یہاں لفظ ینظر آیا کہ نہیں، ینظر، جی 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 ینظر یعنی اللہ دیکھتا ہے، ناظر، جی 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 نظر ینظر، تو اللہ کے رسول تو خود فرما رہے ہیں وہ تمہاری قلوب، تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، یا لفظ ینظر ہے، جی جی اور یہ منع کر رہا ہے کہ نہیں حاضر ناظر نہ کہو، اور حدیث پاک میں ینظر کا لفظ آیا ہے۔ جی 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 تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہر وقت حاضر ناظر ہیں، اللہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب تم ایک جگہ کہتے ہو حاضر نہ کہو جسم کے ساتھ، یعنی حاضر کے معنی جسم کے ساتھ حاضر ہونا، اور ایک طرف کہنا اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو پھر جی اللہ کے رسول کو آپ یہ لوگ جسمانی طور سے حاضر ناظر مان رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جی 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 اور جی اللہ کے ماننے کا انکار کر رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اور اللہ۔ بڑیاں پی رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، حقے پی رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتاؤ، کیا دارالعلوم دیوبند میں کوئی حال میں بیٹھا ہو مفتی یا عالم، اور جی بڑا سا حال ہو کہ اب اس بڑے سے حال میں کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ میں بڑی سگریٹ پی لے اس حال میں؟ بالکل نہیں بالکل نہیں۔ اچھا کوئی پی لے گا تو اٹھا کے لوگ بھگا دیں گے کہ نہیں؟ تو یہ شرم نہیں جی آ رہی، اتنے بالکل بڑے بڑے عالم یہاں بیٹھے ہیں؟ بالکل بھگا دیں گے، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ نہیں، جب بڑی سگریٹ پینے والے کو بھگا دیں گے، وہ بھی کوئی عالم بیٹھا ہو جب، جی بالکل بھگا دیں گے بالکل۔ اور یہ مان رہے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں، بڑیاں پی رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، حقے پی رہے ہیں، اور کرسی پہ بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں، اور گپے لگا رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، بلکہ گالیاں تک بکتے ہیں دو سے لوگ مجاوروں کو، جی 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 بکتے ہیں مجاوروں کو ماں بہن بھی ایک بھی کرتے ہیں لوگ، اور جنے کیا کیا بکتے ہیں، اور یہ بھی عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہر وقت حاضر ناظر ہیں۔ جی 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 تو اللہ کے رسول اللہ کے رسول کو حاضر ناظر بھی مان رہے ہیں، اور غیبتیں بھی کر رہے ہیں، حقے بھی پی رہے ہیں، بڑیاں بھی پی رہے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، کرسی پہ بھی بیٹھے ہیں، جی جی اور کہتے کیا ہے وہ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ ارے جی جی اللہ کی بات الگ ہے، پھر یعنی پھر اللہ اس کے رسول کا معاملہ برابر ہے کیا؟ ہاں بس یہی ہے ان کا عقیدہ اب بریلویوں کا۔ بتائیے، پھر مثال اللہ کی دیتے، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، پھر کیوں بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی جواب کی؟ جی جی بھائی جی اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ جی بالکل بالکل۔ یہ جواب کون سا ہوا کہ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے؟ تم اللہ کو مان کب رہے ہو کہ اللہ حاضر ناظر ہے؟ یہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے، جی 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 کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر نہیں کہتے، حاضر کے معنی جسم کے ساتھ حاضر ہونے کے ہیں۔ جی جی یہ کون سا جواب ہوا کہ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے؟ استغفر اللہ ربی، تو پھر اللہ کو تم منع تو کر رہا ہو کہ اللہ جسم کے ساتھ حاضر نہیں ہے، اور جی رسول جی اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جسم کے ساتھ حاضر ناظر مان رہے ہو، پھر بڑیاں سگریٹیں پی رہے ہو، حقے پی رہے ہو، جی 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 وہی سگریٹ حقہ تم اپنے پیر کے سامنے نہیں پیو گے کہ صاحب پیر میرا حاضر ہے یہاں پر؟ جی جی اگر کوئی بڑی سگریٹ حقہ پینے والا ہوگا تو بڑی سگریٹ لاؤ کہ پیا جا اندر، یار میرے پیر حاضر ہے، کمرے میں موجود ہے، میں کیسے پیوں وہاں پر؟ تو جی پیر جی کا تو تم اتنا ادب کر رہے ہو کہ کمرے میں حاضر پیر ہے تو اس کے سامنے تم بڑی نہ پیو، حقہ نہ پیو، سگریٹ نہ پیو، جی اور جی یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول ہر وقت حاضر ناظر ہیں، تم بڑیاں پیو، سگریٹیں پیو، حقے پیو، تو یہ تمہارا عقیدے کا کیا معاملہ ہوا؟ تضادی معاملہ ہوا جی جی ان کہ کی باتوں زبان میں سے کچھ تضاد کہہ ہے، رہا ہو، دل میں تمہارے خود ان کی باتوں سے جو ہے ان کے عقائد اور نظریات کی تردید ہو رہی ہے۔ پھر یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ کی شان الگ ہے، تم ان سے پوچھا جائے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، یہ کون سا جواب ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں یہ تو بس خواہ مخواہ کی بات نہیں، یہ کون سا جواب ہوا کہ اللہ بھی تو تمہیں دیکھ رہا ہے؟ ہے۔ جی کوئی اور جواب۔ اللہ تو ساری جو کائنات کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اللہ پاک۔ جی بالکل بالکل بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے تو ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کسی کی طرح نہیں ہے، بے شک بے شک۔ وہ سمیع بصیر، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ جی بے شک۔ تو ان سے یہ اس لیے انہوں نے منع کیا ہے کہ یہ آئیں گے تو یہاں مسلک کے نعرے لگائیں گے، 5ویں مسلک کے، 4 مسلک دنیا میں۔ ہاں اب حنفی اگر شافعی ہماری ہیں۔ یہی بات ہے، اگر پاورفل پردھان منتری، جی جی باشعور پردھان منتری، پاورفل پردھان منتری، محترم جناب ماننی حضرت، ان کو حضرت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کہ فاضل بریلوی نے خود ترجمہ کیا سورہ کافرون کا،
تو اچھا جی، پورے سورت میں انہوں نے پوجا ہی پوجا کا لفظ لکھا ہے، ہاں ہاں، پوجا کا لفظ لکھا ہے اس جی، طرح بالکل. سے ترجمہ کیا ہے کہ کہہ دو اے کافرو میں نہیں پوجوں گا جس کو تم پوجتے ہو، جی اور جی تم جی نہیں پوجو گے جس کو میں پوجتا ہوں۔ جی جی، استغفر اللہ، اس استغفر لفظ اللہ، پوجا کی نسبت انہوں نے اللہ کے رسول کی طرف کی ہے۔ استغفر کنز اللہ، لا ایمان حول پوری ولا- دنیا میں یعنی ہندوستان بھر میں مل جائے گا، یہ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں ترجمہ پوجا کا کیا کہ نہیں کیا، پوری سورت میں پوجا ہی پوجا ہی پوجا۔ جی جی، ارے استغفر یہ اللہ. بتائیے، خود کہتے ہیں کہ عرف کا خیال رکھا جائے گا، پھر تم نے عرف کا کیا خیال رکھا؟ اگر جی جی میں کہوں کہ فلاں صاحب پوجا کر رہے ہیں کمرے میں تو آپ کیا سمجھیں گے؟ بتائیے کہ کوئی غیر مسلم ہوگا؟ جی، بالکل بالکل بالکل. ہیں؟ اور حدیث بھی تو ہے، من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے انہی میں سے ہے. ہاں بتائیے، اب پوجا کا لفظ میں کہوں کہ جناب کیا نام ہے آپ کا؟ وہ جناب محمد ثاقب، محمد ثاقب. ثاقب صاحب پوجا کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے پوجا کر رہے ہیں کیا غیر مسلم ہو گئے؟ میں کہوں نہیں نہیں، وہ عبادت اللہ کی عبادت۔ ارے یار تو مجھ سے لوگ کہیں گے صاحب آپ بے وقوف آدمی ہو کہ آپ نے پوجا کیوں کہا پوجا کر رہے ہیں؟ میں تو سمجھا کچھ دیر کے لیے کہ وہ ثاقب صاحب غیر مسلم ہوگا یا کچھ اور ہو گیا وہ معاملہ۔ جی 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 آدمی کا ذہن وہیں جائے گا نا، پوجا سے سنے گا تو کدھر جائے گا؟ جی، بالکل بالکل وہی اب جائے گا. یہ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں سورہ کافرون کا ترجمہ، یہ جو پڑھے لکھے بریلوی لوگ ہیں کہ یار کیا کہ نہیں کیا، تو لوگ دیکھیں گے ہاں بے شک کیا ہے صحیح ترجمہ۔ اور جی جی تمام ولیوں نے، دنیا کے تمام ولیوں نے اسی صورت کا ترجمہ عبادت سے کیا ہے۔ جی، بالکل بالکل. پرستش یا عبادت، لیکن پرستش تو فاضل ہے، لیکن زیادہ تر علماء نے عبادت سے کیا، لیکن پوجا کا کسی نے بھی نہیں کیا ترجمہ۔ جی اب جی یہ جی کہتے ہیں وہ ہندی میں کیا ہے، ہندی میں، ارے ہندی میں کیا ہے تو کس کو سمجھا رہے ہو تم؟ قرآن جی، غیر مسلموں کو سمجھا رہے ہو کہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہو تم؟ مسلمانوں کو. تو پھر تم نے پورے قرآن میں ہندی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ پانی کا ترجمہ جل کرنا چاہیے، دعا کا ترجمہ آشیرواد کرنا چاہیے تھا۔ جی 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 جی، پھر تو اور سارا ہی بیڑا غرق ہو جاتا. آپ بتائیے پھر زمین کا ترجمہ بھومی کرنا چاہیے، جتنے ہندی الفاظ ہے بولا پھر ہے۔ جی 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 اب میں کہتا ہوں کہ یہ اگر یہ سورہ کافرون کا ترجمہ ہی پڑھ رہے ہیں لوگ تو ان کی سمجھ میں جائے کہ یار یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہی لوگ بریلی فون کرنے لگیں گے، کہہ دیں گے صاحب یہ ترجمہ بدلواؤ، ہمارے تو سمجھ میں سے باہر ہو رہی ہے بات۔ جی، بالکل بالکل. اور بھی جیسے آیت تطہیر کا ترجمہ انہوں نے کیا، انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت، جی جی بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت، یہ فاضل بریلوی کا ترجمہ ہے، اے جی اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے، تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ جی جی تو کیا اہل بیت پاک و صاف نہیں تھے؟ کیا اہل بیت جو ہے کہ طاہر نہیں تھے، طیب نہیں تھے؟ جی جی تو فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا کہ تم سے ہر آلودگی کو، ہر، اب میں کہوں تعلیم کا ہر عالم آیا تو ایک عالم نہیں آیا، نہیں بہت سارے عالم آئے، جی جی، بالکل. تو انہوں نے ترجمہ یہی کیا فاضل بریلوی نے کہ تم سے ہر ناپاکی کو، آلودگی کو دور کر دے۔ یہ کنز ایمان کے اندر ہے، دوسری آیت 22 پاری کی دوسری آیت۔ جی 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 اور جی تھانوی صاحب نے ترجمہ دیکھیں کتنا شاندار کیا ہے کہ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ. ناپاکی نہیں مان رہے اہل بیت میں تھانوی صاحب۔ ہاں، اور یہ ناپاکی مان رہے ہیں نعوذ باللہ کہ اب پہلے سے بتاؤ، ناپاک. اب مانو تھانوی صاحب نے وہاں ترجمہ کر دیا تو سورہ فتح کی پہلی آیت کا، تو یہ لوگ فتوے لگاتے تھے دیکھو تھانوی صاحب نے نبی کو گنہگار ٹھہرا دیا، اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، اللہ نے ایسا ترجمہ کر دیا، گنہگار ٹھہرا دیا، نبی تو سب معصوم ہیں۔ تو پھر یہ جی اہل جی بیت والی آیت کا فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا کہ تم سے ناپاکی دور کر دے، جی جی اس کا کیا جواب دیں گے؟ پھر ہم یہ کہنے لگیں کہ فاضل بریلوی نے اہل بیت میں ناپاکی مانی ہے؟ جی جی تو تھانوی صاحب نے نہیں مانی، انہوں نے ترجمہ کیا تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے، تمہیں پاک و صاف ہی رکھے۔ بے شک بے شک. وہاں بھی ترجمہ کر دے نہیں کیا وہ طاہرکم تطہیرا، تمہیں پاک و صاف ہی رکھے، جی جی جی، یعنی کر دے کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا۔ ہاں ہاں، یعنی پہلے بھی پاک تھے اور اب بھی پاک رکھے. ہاں یہ اور تھانوی صاحب کی فاضل بریلوی کے ترجمے کا خلاصہ یہ ہے نعوذ باللہ کہ اہل بیت پہلے ناپاک تھے اب پاک رکھے گا. ہاں جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ سورہ فتح پہلی آیت کا ترجمہ تھانوی صاحب نے ایسا کیا کہ صاحب اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، سورہ فتح پہلی آیت، تو وہی ترجمہ تو حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، جی جی، وہی ترجمہ ہے، صفحہ بالکل بالکل. 116 تفسیر الابصار جلد اول، یہ امام احمد رضا اکیڈمی سے چھپی ہے، جب سے ان کی بولتی بند ہو گئی اب کہتے ہیں ترجمے پہ لڑائی نہیں ہے، لڑائی تو عقائد پہ ہے، جب دیکھا کہ فاضل بریلوی کے والد نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے جی تو جی اب جی سوچا کہ اب تو ہم پھنس گئے، اب کہتے ہیں اب اس پہ لڑائی نہیں ہے، اب لڑائی دوسری بات میں، لو پہلے تو اسی پہ تم لڑتے تھے، اسی ترجمے کو بتایا کہ قوم میں فساد ڈالتے تھے، جی 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 یہ اور چھپی بھی امام احمد رضا اکیڈمی سے، کہیں دیوبند سے نہیں چھپی، یہ اب اس جی میں جی پھنس گیا ہر طرح سے کہ اب کیا بتایا کہ وہابی نے چھاپ دی ہوگی، دیوبندی نے چھاپ دی ہوگی، جی اب جی کیا جی امام جی. احمد رضا اکیڈمی میں بھی وہابی آ گیا، دیوبندی آ گیا۔ ہاں بس بالن فائدہ کا کچھ بھی بولتے ترجمہ، ہیں. بالن فائدہ کا ترجمہ یہ کیا ہے، جب آپ کو راہ بولا پایا تو راضی صفحہ 124 علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ نے،
جی جی اور 202 پر انکا میتون و میتون، بے شک تم کو بھی مرنا ہے وہ بھی مرنے والے ہیں. فاضل بریلوی نے کیا بہتر کیا یہاں پر کہ آپ کو انتقال فرمانا، وہ مرنے والے. اب انہیں سے پوچھو باپ کا مانے کہ بیٹے کا مانے، باپ کا صحیح ہے کہ بیٹے کا صحیح ہے ترجمہ. جی 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 اور صفحہ 114 پہ کیا انہوں نے کہ صفحہ 114 تفسیر المشاہ جلد اول کہ اے حبیب میرے، میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے، جی وہ جی 40 سال میں نبی مانا ہے. قبل از نبوت لکھا ہے، قبل از اعلان نبوت نہیں لکھا. قبل از نبوت واقع ہوئے، جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے سب معاف کیے. جی جی یہی لفظ اگر یہی عبارت تھانوی صاحب لکھ دیتے کوئی دیوبند والا تو اسے کافر بنا دیتے اسی عبارت پر. جی 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 یہ جی صفحہ 114 تفسیر النشرہ میں سب لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور میں تو کہہ رہا ہوں آپ بھی خرید کے 10-20 جلدیں رکھ لیں، جی کیونکہ جی اب انشاءاللہ تفسیر انشاءاللہ. النشرہ ایسی کتاب ہے کہ جو ان کے گلے میں ہڈی ہے ایک طرح سے. بالکل بالکل. اور اس کی تعریف حضرت علامہ کون تھے ضرب علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی جی بالکل. ہاں بڑے انہوں نے عالم کی تھے، ہے تاریخ. انہوں نے بھی علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ تعریف کی ہے. جی بالکل کیونکہ بالکل. انہوں کے عقیدہ اس طرح کا نہیں تھا نا، نہ وہ اللہ کے رسول کو حاضر ناظر مانتے تھے، نہ وہ غیر اللہ سے مدد کے قائل تھے. انہوں کی کتاب میں سب ملے گا کہ جی وہ بالکل. جیسا پہلے کے علماء اہل سنت کتابوں میں لکھتے ہیں وہی عقیدہ ان کا ہے. جی بے شک بے انہوں نے شک. یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے بندو تم مجھ سے کپڑا مانگو میں کپڑا دوں گا. بے شک بے شک. انہوں نے وہی نظریہ رکھا ہے جو علماء اہل سنت کا 14 سال سے کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے ہر چیز. بے شک بے شک. ادعونی استجب لکم، یہ آیت لکھی پہ ترجمہ لکھا، جی اور جی جگہ جگہ لکھا کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے کپڑا مانگو میں کپڑا دوں گا. بے شک بے شک. اور وسیلے کے تو دیوبند والے بھی قائل ہیں، نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں قائل؟ جی بے شک بے شک بے شک. اس میں تو کوئی حضرت شک ثابت نہیں. کلیری رحمۃ اللہ کے مزار پہ جائیں تو ان کے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اور دیوبند جی والے بالکل. بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں دعا مانگتے ہیں صاحب. میں نے جی بالکل مانگتے ہیں بالکل. ہم تو وسیلے کے قائل ہیں. ہاں یہ لوگ وسیلے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ نہیں ڈائریکٹ مانگو، یعنی استغفر اللہ. تو اظہری شرک. میاں سے کہو یا اظہری میاں المدد، یا اظہری میاں ہمیں لڑکا دے دیجیے، یا فاضل بریلوی لڑکا دے. ارے ایسے صحیح لڑکے مانگو گے تو پھر اللہ سے کیا مانگو گے؟ جی 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 ان کا مطلب ہے کہ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہہ سکتے ہیں یا اظہری میاں المدد، یا اظہری میاں لڑکا دے دیں، یا فاضل بریلوی لڑکا دے دیں، جی یا جی جی مفتی اعظم ہند لڑکے دے دیں، یا یہ ہماری کھیتی میں برکت دے دیں. یہ جی مطلب مانتے ہیں وسیلے کا. یہ لوگ یہ کہاں مطلب لکھا قرآن میں وسیلے کا؟ جی جی. انہیں سے پوچھو کس مفسر نے 14 سال میں یہ مطلب لکھا ہے کہ ڈائریکٹ وزیر سے دعا کر سکتے ہیں، ولی سے مانگ کسی نے سکتے نہیں ہیں؟ لکھا. کسی نے نہیں لکھا. سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اور کسی سے نہ مانگا جائے. اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہیں. بے شک بے شک. اب یہ کیا کہتے ہیں حاضر ناظر کے مسئلے میں کہ قرآن میں آیا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. بے شک نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. تو میں نے کیا وہ اعتبار محبت ہے، ہر مومن کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے. بے شک بے شک. تو اگر تم کہتے ہو نہیں حضور ہر وقت حاضر ناظر ہے قرآن میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اس آیت کے بارے میں بتاؤ. اللہ جی فرماتا جی. ہم تمہاری گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. تو کیا اللہ کو تم حاضر ناظر مانتے ہو جسم کے ساتھ میں؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہیں اللہ فرماتا ہے تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہوں. جی بے وہاں جو شک بے آیا شک. ہے اللہ فرماتا ہے کہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. وہاں باعتبار محبت ہے کہ مسلمان نبی سے جان و دل سے محبت کرتے بے شک بے شک. ہیں. جی جی اسی لیے تو صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول کے پاس میں آ کر کے فدا کا بھی امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. جی 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 یہ مطلب مراد ہے. جی تو اب بالکل یہ حاضر ناظر کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدہ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر. کہتے ہیں گواہ کون ہوتا ہے؟ نہیں کہ گواہ وہ جو جس نے دیکھا ہو، جو وقت پر موجود ہو. تو کہنے جی جی بس نبی ہر جگہ موجود ہے. ارے بھائی یہ گواہ کا کہاں مطلب ہوا؟ جی جی یعنی اللہ کے رسول کو اللہ نے گواہ بنا کر بھیجا، یعنی امت کے اعمال، جی امت بالکل کے اعمال پر جب آپ موجود ہیں دنیا میں، یعنی حیات ہیں، اس وقت کے اعتبار سے آیت پاک ہے. بالکل بالکل شان بالکل. نزول ہی نہیں دیکھتے ہو، کہتے نہیں ہر وقت ہر جگہ ہے. تو جب جی ہر جی جگہ ہے تو تم بڑی کیوں پی رہا، سگریٹ کیوں پی رہا، کیوں پی رہا؟ اپنے پیر کے سامنے پی کے بتاؤ نا، بالکل درست اپنے درست. باپ کے سامنے پی کے بتاؤ نا، جی جی اپنی اماں کے سامنے پی کے بتاؤ نا بڑی سگریٹ حکے. جی 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 یہ اس میں لاجواب ہو گئے، کوئی صحیح سے جواب نہیں دے پاتے. کہتے ہیں وہ گواہ کے معنی حاضر ہونا، یعنی تو گواہ کے معنی حاضر ہونے کے ہیں، لیکن ہر جگہ ہر وقت کے تھوڑی ہیں. بس جی یہ تو ان کو ڈھکوسلے ہیں، انہوں نے خود ہی عقائد بنائے ہیں. میں نے بہت غور کیا فیس بک کے ذریعے، میسنجر کے ذریعے. میں نے کچھ مصری علماء سے، شامی علماء سے، عرب کے علماء سے، جس سے بھی میں نے بات کی اور ان کے عقائد لکھ کر بھیجے، تو انہوں نے کہا کہ آج تک ہم نے
کبھی نہیں سنا، بلکہ پہلی بار یہ سننا ہے کہ ایسے بھی عقیدے کے لوگ دنیا میں موجود ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ آپ نے آیت کا پڑھی ہوگی، اللہ فرماتا ہے، یہ کہتے ہیں گواہ کے معنی حاضر ہونا وہیں پر۔ تو جی میں نے کل ایک صاحب سے بات کی، یاسین اختر مصباحی، جو بڑے عالم ہیں بریلویوں میں، جی جی جبکہ صلح کلی ندوی ہے، ندوے سے پڑھا ہے، لیکن بچاؤ کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے، وہ پکش لیتے ہیں بس فاضل بریلوی کا، جی جی کیونکہ جی یہ اس دائرے سے باہر نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ کا خوف دل میں ہوگا۔ جی جی جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا جبھی تو وہ باہر آئیں گے اس دائرے سے۔ جی جی تو بالکل کچھ تو روٹی مرغے بکرے کا خیال لیتا ہے کہ مرغے بکرے ختم ہو جائیں گے اگر ہم نے فاضل بریلوی کی ہر بات پر تائید نہیں کی۔ یہ نبی جی کی جی طرح سے ہر بات کو مانتے ہیں، بس یہ سمجھ لو۔ جی جی ہاں بس بس جس دن یہ کہہ دے گا یاسین اختر مصباحی کے فاضل بریلوی سے ایک خطا ہوئی ہے، وہ بھی فلاں وقت، ایک میں کہہ رہا ہوں، ایک زیادہ نہیں، تو ایک خطا میں اس کا یہ علماء بریلوی کہہ دیں گے مسلمان نہیں ہے۔ جی 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 اور یہ دیکھو اشرف آصف جلالی کا، فاضل بریلوی کو اشرف آصف جلالی کا نام سنا ہوگا، اس مردود نے صاف صاف کہا کہ جی جی سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام خطا پر تھیں باغ فضق کے مسئلے میں۔ نعوذ باللہ تمام بریلوی اس کو سردار مانتے ہیں، کنز الخبثاء کو، کنز العلماء کہتے ہیں اس کو، مردود کو۔ جی جی یعنی وہ کہہ رہا ہے صاحب صاحب کہ امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ باغ فضق کے مسئلے میں خطا پر تھیں، استغفر اللہ اور استغفر اللہ یہ اس کی تائید کر رہے ہیں انڈیا سے عالم کہ وہ صحیح ہے، وہ اشرف آصف جلالی صحیح ہے۔ جی جی اور وہی اشرف آصف جلالی یہ کہتا فلاں وقت میں قبر پہ اذان دینے کے مسئلے میں، یا قبر کے اندر شیطان، جو فاضل بریلوی میں بتایا کہ شیطان آتا بہکانے، جی اس مسئلہ بتانے میں فاضل بریلوی خطا اجتہادی پر تھے۔ جی 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 ڈائریکٹ جی خطا نہیں کہتا، اجتہادی کہتا اس کے ہی حساب سے، کہ وہ کہتا ہے کہ اجتہادی پر تو ثواب ملتا ہے، تو اس پر تو فاضل بریلوی کو ثواب ملتا ہے ان کے عقائد سے۔ تو اجتہاد کیا کہاں سے؟ قرآن نہیں، سے میں کیا کہہ رہا ہوگا، ہوں کہ حدیث سے کیا ہوگا، اگر وہ لفظ پیش کرنا۔ اجتہادی بھی استعمال کر دینا، جب بھی اس کو کافر یا مردود گمراہ قرار دے دیں گے۔ جی جی اور میں امام حسین علیہ میں کیا السلام کہہ کی رہا ہوں کہ والدہ اگر اس کے نے لیے نہیں، امام حسین علیہ السلام کی والدہ کو خطا کار بتا رہا ہے کہ خطا پر تھی، اور غیر اس نے اجتہادی کا لفظ بعض نے استعمال کیا، جب علماء بریلی نے اس پر لعنت کی، برسات کی کہ مردود ہے، اس نے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو ایسا بتایا کہ وہ خطا پر تھیں، تو پھر جی اس نے لفظ بدلا کہ نہیں وہ خطا اجتہادی پر تھی۔ پہلے تو ڈائریکٹ خطا ہی بتایا تھا، اجتہادی کا لفظ ہی نہیں تھا اس میں۔ جی 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 اور مثال ہے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی دے رہا، کہیں کسی کی دے رہا۔ ارے پیر مہر علی شاہ تو علامہ انور شاہ کشمیری جو دیوبند میں محدث تھے، انہوں نے ان کی تعظیم کی، ان کا استقبال کیا تھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جی بالکل بالکل اور سہارے کے لیے پھر یہی اشرف آصف جلالی پیر مہر علی شاہ صاحب کا سہارا لے رہا تھا۔ جی جی پھر جب لعنت کی برسات ہوئی تو کہ نہیں وہ سیدہ فاطمہ زہرا السلام خطا اجتہادی پر تھی۔ ارے جی چل، جی میں نے کہا کہ وہی لفظ تو استعمال فاضل بریلوی کے لیے کر دینا کہ خطا اجتہادی پر تھے فلاں، ایک ہی مان لیں ہم تو، ایک ہی مان لیں، ایک بھی نہیں مانتے۔ جی 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 تو کیا ان کا ایمان ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا السلام کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے، فاضل بریلوی کے لیے ہمت نہیں ہو رہی اس کی، بلکہ جی یہ کہے گا کون سی خطا ہے بتاؤ تو صحیح، یعنی ان کی کوئی خطا ہی نہیں، بتاؤ کہیں گے کون سی خطا بتاؤ۔ جی جی اور اسے اشرف آصف جلالی کو سیدہ فاطمہ زہرا السلام کی خطا نظر آ رہی ہے، لیکن فاضل بریلوی کی کوئی خطا نظر نہیں آ رہی، جی 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 اور حلال اعلان کہہ بھی رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا السلام خطا پر تھیں باغ فدق کے مسئلے میں۔ یہ نہیں کہہ رہا اشرف آصف جلالی کے اذان ثانی کے مسئلے میں فاضل بریلوی خطا پر تھے، دنیا میں 14 سال تک اذان جمعے کے اندر ہوئی ہے، فاضل بریلوی خطا پر تھے، یا قبر کے اذان دینے کے مسئلے میں خطا پر تھے، اور بھی انہوں نے بہت سی باتیں لکھی ہیں فاضل بریلوی نے۔ جی جی صفحہ 105 میں تو آپ پڑھ لینا الملفوظ میں منگوا کے، کہ انہوں جی نے صاف صاف لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف فرما تھے، جی یہ جی صفحہ 105 میں الملفوظ جلد 4 میں ہے، جی 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 تو اس میں لکھا ہے کہ اللہ نے ہوا کو حکم دیا اس وقت جب کافر لوگ اسلام کا قلعہ قائم کرنا چاہ رہے تھے، اللہ نے ہوا کو کہا کہ جاؤ کافروں کو نیست نابود کر دو، تو جی فاضل بریلوی نے عربی بھی بنا لی اپنے حساب سے کہ الحلائل لا یخرجن باللیل، کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی۔ تو یہ ہوا نے اللہ سے کہا الحلائل لا یخرجن باللیل، بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، جی جی تو اللہ نے اس ہوا کو بند کر دیا۔ جی جی فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ پھر اللہ نے شمالی ہوا کو حکم دیا تو وہ گئی اور اللہ کا حکم مانا۔ تو جی یہ میں کہہ رہا ہوں یہ 1400 سال پرانی بات ہے، جب اللہ کے رسول موجود ہیں۔ یہ فاضل بریلوی کب ہوا کی باتیں سن رہے تھے، کہاں سے سن رہے تھے؟ جی کیا جی عالم ارواح سے سن رہے تھے؟ یہ تو بتا، کوئی کتاب میں کوئی حوالہ بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہوا نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کس کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے؟ وہ کتاب کا نام بتاؤ کس عالم؟ استغفر اللہ لا حول ولا ہوا قوت کی الا اتنی باللہ۔ ہمت ہے کہ ہوا اللہ کی نافرمانی کر دو، یہ کہہ دے کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی؟ بالکل ہوا میں اتنی ہمت نہیں ہے، پھر اللہ یہ تعالیٰ اللہ کی بات کہاں سے سن رہے تھے، کیسے سن رہے تھے؟ اللہ نے ہوا سے یہ کہا اور ہوا نے اللہ سے یہ کہا۔ استغفر یہ اللہ۔ من گھڑت باتیں لکھی ہوئی ہیں کتاب میں۔ خود مفتی شریف الحق امجدی نے لکھا کہ سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں۔ فتاوی شارح بخاری جلد اول صفحہ 36 میں لکھا ہے، لیکن یہ مفتی شریف الحق کو پھر بھی بہت بڑا عالم مانتے ہیں۔
जी और जी हम अगर एक गलती बता दें, टूब कॉपी कर दें कि भाई उन्होंने ऐसा लिखा, हम दोहरा दे, तो हमें मान लेंगे कि मुसलमान नहीं है, काफिर है, मरदूद है, शैतान है, खबीस है, जी जी वहां जी भी है, देवबंदी है, कभी कुछ कह देंगे कभी कुछ, यानी पब्लिक में मार्केट डाउन करने के लिए ये लफ्ज निकालते हैं, वहां भी है, देवबंदी है, सुलह कुल्ली है, जी 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 या गुस्ताखे आला हजरत बताने लगते हैं बस। जी, बस हाँ तो यही है। मुफ्ती शरीफुल्लाह कमजदी को क्या बताएंगे? फतावा शारी जिल्द अव्वल 36 में लिखा है कि अल-मलफूज अहकाम शरीफ में सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं। मुफ्ती जी जलालुद्दीन को क्या बताएंगे? कंजुल ईमान की लिस्ट में लिखा है कि 145 गलतियां हमने निकाली हैं, आखिर में लिखा उन्होंने। जी और जी जी साफ लिखा है मुफ्तियान के खिलाफत नामों पे बहुत से लोग खलीफा बन गए, उनके दामाद जी से खिलाफत नामा में ले लेके चलेगा और खिलाफ पूरी पीरी मुरीदी कर रहा है, ये भी आखिर में लिखा उन्होंने। तो ये जी फर्जी पीरी मुरीदी भी कर रहे हैं इनमें बहुत सारे आलिम। जी 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 कर रहे हैं। तो अब ये बताइए आपके, अगर हम एक खता बता दें तो हमें काफिर बता दें जी या गुमराह बता दें। मुफ्ती शरीफुल्लाह सैकड़ों बताया और छपाई की भी नहीं बताई शरीफुल्लाह साहब ने कि छपाई की, डायरेक्ट बताइए कि इसमें बहुत सारी गलतियां, सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी, यही अल्फाज है। जी 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 और ये उसमें साफ लिखा है कि बहाउल मुस्तफा साहब जो अभी मौजूद हैं, ये जिंदा है दोनों, मुहद्दिस कबीर ज़ियाउल मुस्तफा साहब, उनके छोटे भाई बहाउल मुस्तफा साहब, जो बरेली में ही रहते थे, जी जी जामिअतुर रज़ा में पढ़ा रहते थे वहीं पर। जी तो जी जब फाजिल बरेलवी पूछा क्या ये हदीस है, फाजिल बरेलवी का ये हदीस नहीं है, अमीर मोमिनीन फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है। ये जी सफा 22 पर, जिल्द 2 में गालिबन, जी जिल्द 2 में 4 में, मुझे बस ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जिल्द कोई सी भी जिल्द में मिलेगा तो 22 में मिल जाएगा। जी जी उसके नीचे बहाउल मुस्तफा साहब का अरबी में हाशिया मौजूद है कि हादा साहबुन फ़इन्नल हदीस मौजूदुन फिल मिशकात, ये फाजिल बरेलवी से भूल हुई है, ये हदीस तो मिशकात शरीफ में मौजूद है, जो फाजिल बरेलवी कह रहे हैं ये हदीस नहीं है, ये तो जी हदीस जी है, और फाजिल बरेलवी कह रहे हैं हदीस नहीं है। सब ये सफा 22 पर नीचे हाशिया मौजूद है, हादा साहबुन फ़इन्नल हदीस मौजूदुन फिल मिशकात। जी 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 और ये कह रहे हैं कि फाजिल बरेलवी से नुक्ता बराबर खता नहीं होती। ये लोग कहते हैं, मुहद्दिस कचहरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नुक्ता बराबर उनकी जबान से कलम से खता नहीं हो सकती। और आशिफ आसिफ जलाली को सईदा फातिमा ज़हरा इस्लाम की खता नजर आ रही है। ये देखिए इनका ईमान ये है। जी जी अस्तगफिरुल्लाह ये क्या अस्तगफिरुल्लाह, इनको बस ये इसलिए तो फरमा चिश्ती साहब जो फाजिल मरतब बरेलवी मुजाहिद, को आप खबर लोग सारे, मेरी तो अपील है तमाम दारुल देवबंद के उलमा इस वक्त इस वारे उर्स में जरूर जाएं। उर्स में जी 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 आप भी अपील कर दें मेरी तरफ से दारुल देवबंद के उलमा से कि जी मेरी तरफ से अपील आई है। खाकी गैर मुल्ला अतहर हुसैन काजी सोलन जिला विदिशा मध्य प्रदेश। मेरा जी नंबर है 88-152-53-598। जो उलमा राब्ता करना चाहे राब्ता करें कि इस वाले उर्स में जरूर जाना है इंशाल्लाह। और हम सबको जितने हमारे मुरीदीन मुतक़ीदीन सब जाएं और सरवर चिश्ती साहब का ही साथ दें, जी जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ये लोगों ने धमकी दे रहा है। जैसे क्या बम्बई का एक मरदूद अभी कह रहा था कि अब हम जाएंगे वहां पर वही मसलक का नारा लगाएंगे, 5वें मसलक का, यानी ये मतलब इस तरह की बातें कर रहा है कि 5वें मसलक का नारा लगेगा। जी 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 अब वहाँ बताओ दुनिया में 4 ही मसलक, हर मजहब के लोग आते हैं, हर फिरके के लोग आते हैं। हजरत अरे मोइनुद्दीन हमारे हिंदू भाई भी अंसारी। आते हैं। प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, पावरफुल प्रधानमंत्री हजरत नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से चादर आई थी। जी 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 और हो सकता है होम मिनिस्टर, पावरफुल होम मिनिस्टर है जनाब हजरत अमित शाह साहब, वो भी बहुत अच्छे आदमी है। जी जी मैं जी उनकी एक अच्छाई बताऊं, अभी कहीं पर अजान हो रही थी तो उन्होंने माइक बंद कर दिया था, भाषण बंद कर दिया हजरत अमित शाह साहब ने जी जी कि जी अल्लाह की अजान हो रही है। और जी बिल्कुल। ये बरेलवी लोग अगर अजान होती देवबंद वालों की तरफ से तो शायद ये माइक भी बंद नहीं करते। जी 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 और हमारे प्रधान पावरफुल होम मिनिस्टर ने हजरत अमित शाह साहब ने माइक बंद कर दिया। जी जी और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कटक उड़ीसा में माइक बंद कर दिया, यूट्यूब में मौजूद है। मैं जी उनको जी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ दोनों को कि अल्लाह जी ताला इन दोनों को, हजरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, हजरत अमित शाह साहब होम मिनिस्टर, इन दोनों को अल्लाह तबारक व तआला बादल हिदायत के इनकी तमाम जायज तमन्ना नेक मुरादें पूरी फरमाए आमीन और आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी सुरक्षा फरमाए। आमीन। और इन्होंने देखिए दोनों हजरात ने अजान के वक्त में माइक को रोका है, ये मैंने खुद देखा है। जी 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 उड़ीसा में जो माइक रोका था वो मैंने खुद देखा प्रधानमंत्री साहब ने जब फर्स्ट बार बने थे। जी 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 और उन्होंने हजरत ख्वाजा हजरत शेख मुजीब चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर भी भेजी थी प्रधानमंत्री साहब ने। जी 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 तो वो लोग कभी नहीं कहते यहाँ हमारे मसलक का, यहाँ हमारे आदमी आएंगे, हमारे धर्म के आदमी आएंगे तो यहाँ हमारे धर्म के हिसाब से कार्यक्रम होगा दरगाह में। जी जी हिंदू भाई कभी नहीं कहते न ऐसा करते, वो तो जाते हैं दरगाह शरीफ में हाजिरी दे के वापस हो जाते हैं। जी जी करोड़ों जी हिंदू भाई जाते हैं, कभी ये नहीं कि वहां जाके वो अपना नारा लगाएं हैं जी या जी वहाँ पर कोई इस तरह से भजन करें कि हमारे धर्म के हिसाब से साहब यहाँ हम भजन करेंगे। ये हिंदू भाइयों की भी शराफत है, जी जी। वो कुछ नहीं लेकिन करते। बरेलवी तो अपने मजहब का नारा वहाँ लगाते, मसले की मैं आला तो हजरत का नारा कहता हूँ लगाते। कि जो अभी अजमेर शरीफ के पुलिस वाले हैं, कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, बहुत अच्छे हैं। और जी जी वहाँ पर एक हमारा भी थे, वो वहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में थे, मेरे बहुत खास थे वो।
जी जी लेकिन अब उनकी ड्यूटी खत्म हो गई, चित्तौड़ के रहने वाले थे वो। जी जी तो वो अभी शायद ड्यूटी के मिल जाएंगे तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। जी तो वो पूरा डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट बड़ा अच्छी तरीके से निजाम संभालता है। अब इन्होंने 5वें मसलक का नारा ठोक दिया 14 साल से, तो आप जानते हो 1300 साल से तो 4 ही मसलक चले आ रहे हैं पूरी दुनिया में। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहते नहीं वो काम किया है, तो काम क्या इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलसानी से बड़ा किया इन्होंने। नहीं उन्होंने तो अकबर के दौर में वो काम किया जब बादशाह मौजूद है और उलमा भी कम थे। आप जानते हैं 500 साल पहले उलमा भी कम थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ थे इतने आलिम? आप तो हर जगह मौजूद है उस जमाने में, कहाँ आलिम? लेकिन अकेले इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे अकबर ने जो दीन चलाया था उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी। जी बिल्कुल क्या बिल्कुल कभी बिल्कुल। आपने किताबों में पढ़ा कि मसलक इमाम रब्बानी लिखा हो या लोगों ने इस तरह से कहीं गुणगान? नहीं, कहीं नहीं, दूर कभी नहीं। क्या कभी ऐसा सिवाय लोगों ने मसले के कहा आला कि हजरत अगर के इमाम कुछ नहीं आता। कभी ऐसा कहा कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलसानी नहीं होते तो लोग जो है कि इस्लाम से फिर जाते? क्या कभी लोगों ने इस तरह से तकरीरें की? कभी नहीं की इन्होंने तकरीरें। नहीं, किसी और ने भी बताया इस तरह से मर्तबा? ये नहीं कहते हैं फाजिल बरेलवी नहीं होते तो लोग मुसलमान ही नहीं होते। नऊज़ुबिल्लाह, जाने क्या क्या कहते हैं। अरे हजरत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को आए हुए 815 साल हो गए, आपके विसाल हुए करीब करीब। जी 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 811 शायद उर्स बता रहे हैं कौन सा है। जी जी तो फाजिल बरेलवी तो 250 साल पहले पैदा हुए हैं। तो 650 साल तक जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को किसने बताया न्याज फातिहा और तरीका और बुजुर्गों को मानना और सलात व सलाम पढ़े, ये कौन बताता था? 650 साल तक फाजिल बरेलवी पैदा नहीं हुए थे। जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी इस्लाम फैला चुके थे उसके 650 साल बाद करीब पैदा हुए हैं। जी जी जी। तो जब क्या फितने नहीं हुए? अकबर का फितना नहीं हुआ उस दौर में? और भी फितने पैदा हुए, उन्हें उस दौर मुसलमानों को किसने संभाला था? ये मुजद्दिद तमाम साहब। आलिमों को एक साइड करके बस फाजिल, इनका प्लानिंग है कि लोग सहाबा किराम की अजमत को भूल जाएं, ताबेइन की भी अजमत को भूल जाएं। बस कभी कभी नाम लेते हैं सहाबा किराम, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, ताकि लोगों को ये न लगे कि ये हजरत सहाबा को नहीं मानते। ये एक बहुत बड़ा प्लानिंग है। हाँ, धोखा है इनका, उम्मत यानी को धोखा मतलब देते हैं। पब्लिक को कैसे कंट्रोल करना है कि ये भी कहते रहो सहाबा किराम का बहुत बड़ा मर्तबा है, फिर अंदर से कुछ और मामला है इनका। जी बिल्कुल बिल्कुल। मान ले पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए बहुत दाव पेच करना पड़ता है ना। जी 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 ये भी कहते हैं सबसे बड़े हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली हैं। और फिर अहले बैत का फिर ये नाम ले लेके, यानी आटे में नमक कहते हैं ना, जी जी बराए नाम ले लिया। फिर फाजिल बरेलवी ने इतनी बड़ी किताबें लिखी, ये लिखा वो लिखा, मतलब उनको मनवाना उनको ही अंडरग्राउंड। इसलिए जी हमारे मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर हजरत पीर सरबत चिश्ती साहब ने ऐलान किया कि यहाँ ये मसलक का नारा नहीं लगेगा और वही सलाम पढ़ा जाएगा जो यहाँ पढ़ा। अभी इनसे पूछा जाओ सलाम से इनको क्या एतराज है? या नबी सलाम अलैका जो पढ़ा जाएगा उस सलाम से तुम्हें क्या एतराज है? बरेली वालों से ही पूछा जाए। जी जी जी। वो इसलिए उन्होंने मद्देनजर रखते हुए ऐलान किया कि यहाँ पर ये लोग आएंगे, फाजिल बरेली पर लाखों सलाम भेजेंगे और फिर उनके मसलक के नारे ठोकेंगे। जी जी। भाई देवबंद वाले क्या 5 मसलक मानते हैं क्या? वो देवबंद वालों का कभी नारा लगाया? मसलक थानवी, मसलक नानवी, मसलक गंगोही? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, देवबंद वालों ने कभी हुजूर कहा? हुजूर नानवी साहब, हुजूर गंगोही साहब, कभी हुजूर? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने तो कभी किसी नहीं भी सुना। कभी नहीं कहा। मैंने तो हजरत के अलावा कभी नहीं सुनता कि हजरत थानवी या हजरत नानवी, इसके अलावा वो हुजूर कहते ही नहीं। जी मैं जी कभी आला हजरत कहते। आला हजरत तो शेख उल हदीस जकरिया साहब ने लिख दिया है, हाजी इमदादुल्लाह साहब को। जी जी। लेकिन कहते कभी नहीं है उलमा देवबंद के आला कोई भी हजरत हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब ही कहते हैं। कभी मैंने सुना, आपने सुना आला हजरत हाजी इमदादुल्लाह कह रहे हो? जी, किसी ने नहीं कहा हमारे उलमा में तो। हाँ, किताब में लिख दिया गया, लेकिन कहता कोई नहीं इस तरह से। वो तो शेख जकरिया साहब ने लिख दिया होगा, वो नहीं, वो किसी लिख वजह दिया, से। मैंने भी पढ़ा है, लेकिन और बादशाहों को, नवाबों को लिखा गया, लेकिन आज कौन कहता है? जी जी जी। अच्छा, यही बेवकूफ लोग जो है इनकी अकल खोटी हो गई। यही हजरत आदम इस्लाम कहते हैं, यही हजरत मूसा इस्लाम कहते हैं, यही हजरत ईसा इस्लाम कहते हैं। और जब अजहरी मियाँ का नाम लेंगे तो हुजूर अजहरी मियाँ, हुजूर मुफ्ती आजम, हुजूर आला हजरत, हुजूर मन्नानी मियाँ। यानी जब बरेली वालों का नाम आगा तो हुजूर हुजूर कह के फिर इनसे सवाल करो कि साहब तुम इन्हें हुजूर क्यों कह रहा हो, इन्हें हजरत क्यों कह रहा है? कहते हैं हजरत हुजूर में क्या फर्क है? हजरत ये तो हुजूर अपने का बाबों और मौलवियों का मर्तबा अंबिया और सहाबा और खुलफाए राशिदीन से भी बढ़ा रहे हैं। नहीं, बताओ, जब ये कहते हैं हुजूर हजरत में फर्क नहीं, तो तूने हुजूर आदम इस्लाम क्यों नहीं कहा? हुजूर मूसा इस्लाम क्यों नहीं कहा? हुजूर अबू बकर क्यों नहीं कहता? हुजूर उमर क्यों नहीं कहता? जब फर्क नहीं है तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर कभी ये कहते हैं हुजूर ज्यादा अदब के लिए आता है, तो फिर तू इनका ज्यादा अदब कर रहा है बरेली वालों का, और अंबिया के नाम के आगे हजरत लगा रहा है, साहबा के नाम के हजरत लगाता है। जी हजरत, बहुत बातें हैं, वक्त हो गया। इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह। आप तो दारुल देवबंद के उलमा से अपील करें, जनाब अरशद मदनी साहब, जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं, अरशद मदनी साहब इस वक्त ये कायदे मिल्लत हैं, बड़े आलिम हैं। जी बिल्कुल, जमीयत वाले तो जाते रहते हैं। कि तमाम हिंदुस्तान के आप देवबंद के नहीं, जितने भी देवबंद के आलिम हैं बड़े बड़े, वो सब इस बार के उर्स में जरूर अजमेर शरीफ आए, क्योंकि इस वक्त की हाजिरी जरूरी है इस टाइम की, क्योंकि ये बरेली लोग
पूरे हिंदुस्तान से आके शायद में हंगामा करेंगे या प्रोपेगेंडा कर सकते हैं मुजाहिदों के खिलाफ। लिहाजा उनकी हिमायत और मदद के लिए कुरान में कि आपस में मदद करो नेकी और तकवे से। इसलिए अरशद मदनी साहब से मेरी अपील है कि इस उर्स में जरूर जाए, और हम भी अपील करते हैं जितने भी ज़ाहिरीन ख्वाजा हैं सरबत चिश्ती साहब का ही साथ दें। साहब कहते हैं 5वां मसलक का नारा कब लगा दुनिया में, बताओ? 5वां मसलक का नारा। और आला हजरत तुम किसी को नहीं कहते, सहाबा किराम को भी नहीं कहते, नबियों को भी नहीं कहते, इनको ही आला हजरत क्यों कहते हो? और तुम कहते आला हजरत पहचान बरेली वालों की है, तो लफ्ज हुजूर तुमने क्यों आम कर दिया सबके लिए? लफ्ज हुजूर से लोग बाग यही समझते हैं, हुजूर सुनते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लफ्ज हुजूर को इन्होंने इतना आम कर दिया, कहना नहीं हुजूर जिसको चाहते हैं कह सकते हैं, लेकिन आला हजरत किसी को नहीं कह सकते बरेली वालों के अलावा। जी। आपसे अपील है कि तमाम देवबंद के लोग जितने भी हिंदुस्तान भर में मेरी आवाज सुन रहे हैं इस उर्स में जरूर जाएं, क्योंकि ये बरेली वाले धमकी दे रहे हैं सरबत चिश्ती साहब के खिलाफ, और ये आगे कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पर, क्या मालूम क्या क्या तैयारियों से आएंगे ये बरेली वाले। इसलिए मेरी अपील है शासन से, पुलिस डिपार्टमेंट से, कि हर तरह से इनकी चेक इन करें, जहाँ भी ये उतरे चेक इन करें, इनका सामान देखें, क्योंकि ये पूरी तैयारी से आ सकते हैं सुरुस में। और देवबंद वाले से अपील है कि इस बार वो जरूर हाजिर हो। ठीक है साहब? जी। जज़ाकल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह, फिर गुफ्तगू होगी। ठीक है, इसको हम डलवा सकते हैं आपकी इजाजत? जी बिल्कुल डलवा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।